السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور بھلے چنگے ہوں گے اور اپنی زندگی بڑے بہترین طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میں پروفیسر محمد رمضان نظر اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کی کتاب 11ویں کلاس کی سرمایہ اردو جو 11ویں جماعت میں شامل ہے، اس میں سے حصہ غزل، چونکہ ہمارے لیکچر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، تو حصہ غزل میں سے آپ کی اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آج ہم حسرت موہانی، ہمارے جو شاعر ہیں حصہ غزل میں شامل ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے آج۔ ان کی غزل نمبر 1 جو نصاب میں شامل ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ لیکچر جو ہیں وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز فیصل آباد کیمپس کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، نئے آئے ہیں، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف، اور ہم اس غزل کا مطلع دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سرسری سا تعارف کرویں گے، حسرت موہانی کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کی اسکرین پہ حسرت موہانی کے حوالے سے چند سطور لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ حسرت موہانی 1875 عیسوی کو ہندوستان کا قصبہ موہان جو ہے وہاں پر پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے موہانی کہلاتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ سید فضل الحسن تھا، اور حسرت کے تخلص سے وہ لکھا کرتے تھے، تو اسی طرح حسرت، تخلص اور موہانی اس میں نسبت شامل ہو کر وہ حسرت موہانی کے نام سے مشہور ہو گئے، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ غیر معروف ہو گیا، اور ان کے ڈاکومنٹس کے حساب سے جو ہے وہ سید فضل الحسن جو ہے ان کا نام تھا، اور حسرت موہانی کے نام سے مشہور ہوئے، اور 1951 میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس جہان سے رخصت ہوئے۔ حسرت موہانی جو ہے وہ ایک عظیم لیڈر، سیاستدان اور عظیم عالم دین تھے، اور اس حوالے سے شاعر تو بہت بہترین تھے، اور سیاسی حوالے سے بے باک قسم کے لیڈر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کوئی کسی کا حق بات کہنے سے بالکل بھی ڈرتے نہیں تھے۔ تو برطانوی سامراج کی مخالفت میں انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں سہنا پڑیں، اور اس وقت قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں یا قید بامشقت جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور اس میں سب سے بڑی قید جو ہے وہ روزانہ 1 من گیہوں جو ہے اس کو پیسنا، یہ بہت بڑی سزا تھی کہ ایک دن میں 1 من گیہوں پیسنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، دستی چکی پر پیسنا ہوتا تھا۔ تو حسرت موہانی نے بھی اس عملی سزا کا سامنا کیا، اور اسی زمانے کی ایک یادگار ان کی تخلیق، ان کا ایک شعر ہے جو زمانے کی یاد دلاتا ہے کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر جو ہے وہ اردو ادب میں ایک شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ وہ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان کی غزل میں عشق و عاشقی کے جذبات نمایاں ملتے ہیں، اور ان کی غزل کا نمایاں وصف جو ہے وہ تغزل ہی ہے۔ اسی وجہ سے اہل فن نے ان کو متفقہ طور پر رئیس المتغزلین کا لقب دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن و عشق اور تغزل یہ غزل کے حسرت موہانی کی غزل کا نمایاں وصف ہے۔ اسی کو جو ہے اسی پیرائے میں ہم ان کی غزلوں میں دیکھیں گے کہ ان کے ہاں یہ وصف بہت نمایاں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اس لیکچر کے پہلے شعر کی جانب۔ تو پہلا شعر جو ہے اس غزل کا مطلع ہے، جس میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں
کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ شاعر کا نام حسرت موہانی ہے۔ بھلاتا لاکھ ہوں یعنی بہت کوشش کرتا ہوں بھلانے کی، برابر یاد آنا، مسلسل یاد آنا، مسلسل لگاتار یاد آنا۔ الہی اے میرے اللہ، الہن اور یا متکلم کی مل کر جو ہے وہ الہی بنا ہے، یعنی اے میرے معبود۔ ترک الفت محبت چھوڑنا، اور ترک الفت پر محبت چھوڑنے پر یاد آتے ہیں، میری یادوں میں بہت زیادہ وہ چھائے رہتے ہیں۔ تو کیوں کر یاد آتے ہیں، تو میری یادوں میں کیوں آتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس کی لغت دیکھی ہے، مشکل الفاظ کے معنی جانے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کو ایک سینٹنس کے اندر بیان کرنا چاہیں تو گویا کہ ہم اس کی نثری صورت میں اس شعر کو بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترک محبت کے بعد بھی اسے بھلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ اتنی ہی شدت سے مجھے یاد آتا ہے، یعنی میرا محبوب مجھے اتنی ہی شدت سے یاد آتا ہے جتنا میں اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس میں عزیز طلباء و طالبات، شاعر یا عاشق جو ہے وہ محبوب کو بھلا نہیں پاتا، وہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھلا نہیں پاتا۔ اس صورت میں یا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شاعر یا عاشق جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کو بھلانا نہیں چاہتا، یا پھر وہ کیا ہے، شاعر یا عاشق اس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہے، وہ چاہتا ضرور ہے لیکن دل اسے بھلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ یہی اسی مضمون کا تذکرہ کرتے ہوئے محبوب سے جدا ہونے کے بعد اس کے شدت سے یاد آنے کا تذکرہ جو ہے وہ شاعر اس شعر میں کر رہا ہے، اور وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب سے ترک تعلق کیا ہے اور اسے بھلانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن یادوں کا سلسلہ وہ ایسا ہے کہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، اور جوں میں اسے بھلاتا ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ تو شاعر ایک نفسیاتی مسئلے پر بھی بحث، اس کو جہاں نفسیاتی مسئلے کو زیر بحث لا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھلانے کی کوشش ہمیشہ اسے کی جاتی ہے جو یادوں میں بسا ہو، یادوں سے وابستہ ہو، جڑا ہوا ہو، اور یادیں تو وہ سرمایہ ہیں جو زندگی میں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے موت کے آنے سے جسم اور ذہن کے ساتھ ان خاک میں ہی سو جاتی ہیں، اور ایک عاشق جو ہے وہ یادوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ تو جب تک سانس سلامت ہوتی ہے اس وقت اسے یادوں اور ان بے رخیوں کا درد سہنا ہوتا ہے، یادوں کا دکھ جو ہے وہ اسے جھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہیں بھلانے میں شاید مجھے زمانہ لگے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر استفہامی انداز میں عرض کرتے ہیں کہ جب مولا میں نے ترک محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب بھی محبوب مجھے کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے زبانی طور پر جو ہے وہ محبوب سے ترک تعلق کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اس ترک تعلق میں دل کی رائے شامل نہیں ہے، دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دل محبوب کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایسی صورت میں چاہے شاعر یا عاشق کتنی بار ترک تعلق کا اعلان کر لے، وہ اس کا اعلان درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ بس منہ زبانی اعلان ہوتا ہے، جب دل نہیں مانتا تو ذہن بھی تسلیم نہیں کرتا اور اسے بولنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب دل نہیں مانتا تو پھر وہ لاکھ کہتا رہے، دعائیں مانگتا پھرے، التجائیں کرتا پھرے اللہ کی بارگاہ میں، تو کیونکہ دل تو ہے نہیں اس کی دعا کی طرف، تو جو خلوص دل سے دعا نہ مانگی جائے تو وہ کیسے قبول ہوتی ہے، اس میں اثر نہیں رہتا۔ مولانا الطاف حسین حالی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس مضمون کو، کہتے ہیں کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ تو اس شعر کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ بالکل، شاعر کی بے بسی بھی جو ہے وہ اس کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے۔ شاعر چاہتا تو ہے کہ محبوب کو بھول جائے، اور خلوص دل سے چاہتا ہے بھول جائے، لیکن اب عشق کی کیفیت اور محبوب کی جو محبت ہے
وہ اس قدر اس پر حاوی ہو چکی ہے، غالب آ چکی ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ تعلق ختم کر دے، بلکہ وہ محبوب کو بھول نہیں پاتا۔ تو اس کے لیے اعلان کر دینا جو ہے وہ یہ اعلان کر دینا کہ اب ہمارے بیچ کوئی تعلق نہیں رہا، آسان تو ہے لیکن اسے عملی طور پر جو ہے اس کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ انسان کا اپنے دل پر اختیار ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ انسان جسے چاہتا ہے اسے بھلانا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے زبانی ترک تعلق کے بعد بھی انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ کسک پیدا رہتی ہے، وہ کسک جاگی رہتی ہے جو اسے محبوب کی یادوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے یا محبوب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے بس میں نہیں ہے، تو وہ اسے اس تعلق کی یاد ضرور دلاتی رہتی ہے وہ کسک۔ اس لیے تسلیم فاضلی کہتے ہیں کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ مختصر یہ کہ قابل قبول یہ بات جو ہے وہ بالکل قابل قبول اور قابل اعتبار ہوتی ہے، وہی بات کون سی جس میں زبان کے احساسات کا ساتھ دے رہا ہو، دل بھی جو ہے وہ زبان کے کلام کا ساتھ دے رہا ہو، دل کے احساسات جذبات جو ہیں جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، گفتگو نکل رہی ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہو، تو یہ وہی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر شاعر یا عاشق جو ہے وہ محبوب کو چھوڑنے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار تو کر رہا ہے، لیکن دل اس فیصلے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور اس لیے ترک الفت کے باوجود محبوب کی یاد بار بار اس کے دل و دماغ پر دستک دے رہی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو یہ امید ہے آپ اس مفہوم سے مطمئن ہوئے ہوں گے، اور اس شعر کی تشریح میں جو حوالہ جاتی اشعار آپ دینا چاہیں وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ وضاحت کرتے ہوئے میں نے درمیان میں جہاں موقع مناسبت سے یہ فٹ بیٹھتے تھے میں نے گزارش کر دی ہے، اور یہاں آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیجئے، تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہیں بھلانے میں شاید مجھے زمانہ لگے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم اب اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے اور اس کو دیکھتے ہیں جی اگلے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ شاعر کا نام حسرت موہانی ہے، اور مشکل الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو نہ چھیڑ سے مراد ذکر نہ کر، ہم نشیں سے مراد دوست ہے، کیفیت سے مراد حالت ہے اور صورتحال ہے، صحبا کے لغوی معنی تو سرخ اور اعلیٰ قسم کی شراب کے ہیں، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ خوبصورت ماضی کے دنوں کی طرف اشارہ ہے، اور افسانے کہانی قصے اور بے خودی اپنی ذات سے بے نیاز ہو جانا، بے گانہ ہو جانا اور بے خود ہو جانا، ساغر شراب کے پیالے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ ماضی کے خوبصورت دن ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس شعر کے الفاظ معانی جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں۔ مشکل الفاظ اگر سمجھ آ جائیں تو شعر کی وضاحت کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر کو ایک جملے میں کچھ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اے میرے دوست ماضی کے قصوں کو مت چھیڑ، کیونکہ جب ماضی کے قصوں کو کوئی میرے پاس بیٹھ کے چھیڑتا ہے، میرے ماضی کو مجھے یاد دلاتا ہے، تو وہ خوبصورت دن پھر مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور اس یاد کی وجہ سے میرا موجودہ لمحہ جو ہے، میرا حال جو ہے وہ پھر بے حال ہو جاتا ہے، وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے جینا۔ تو عزیز طلبہ، اس میں کیفیت صحبا کے افسانے اور شراب بے خودی کے ساغر جو ہیں یہ ماضی کے خوبصورت دنوں کے لیے کنایا ہیں۔ ان دونوں ترکیبوں سے پہلے مصرعے میں کیفیت صحبا کے افسانے اور دوسرے مصرعے میں شراب بے خودی جو ہے وہ اس سے شاعر جو ہے وہ ماضی کے خوبصورت دنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ
اس کے لیے کچھ ایسے ہی ہیں جو کیفیت صہبا جو ہے اگر وہ اس پر چھا جائے ان دنوں کو یاد کر کے، اور یا شراب بے خودی کے جام جو ہے وہ گویا کہ وہ پی رہا ہو، تو لہٰذا یہ دونوں ماضی کے خوبصورت دنوں سے کرایہ ہیں۔ تو شاعر جو ہے اپنے دوست کو ماضی کے قصے نہ چھیڑنے کا کہہ رہا ہے، اور ماضی کے خوبصورت دن جو ہے کیونکہ اسے بہت ستاتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ماضی سے محبوب کا ذکر وابستہ ہے، اس لیے ماضی جو ہے وہ اس کے لیے ہر وقت پھر اسی کے اندر کھو جاتا ہے اور حال ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حال کے لیے جو ہے وہ ماضی کو یاد کرتا ہے، تو ماضی اتنا خوبصورت ہے، اور اس کے بالکل برعکس حال جو ہے وہ غم، اس کے غم جو ہیں وہ شدید ہیں، اور پھر وہ اور شدید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنے دوست سے مخاطب ہو کے اسے جو ہے وہ یہ تلقین کر رہا ہے کہ تو مجھے ماضی یاد مت دلا، میرے ماضی کی طرف اشارے مت کر، مجھے ماضی کا ذکر جو ہے وہ میرے سامنے مت چھیڑ، کیونکہ ماضی جو ہے وہ میرے لیے اس قدر خوبصورت ہے، جو وہی میرا سرمایہ حیات ہے، وہی یادیں میری سرمایہ حیات ہیں، میری زندگی کی دولت ہیں، اور ان خوبصورت دنوں کو یاد میں کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ پہلے مصرعے کے اندر ہم نشیں سے مراد دوست ہے، اور کیفیت صہبا کا لفظی مطلب جو ہے وہ سرخ شراب، اور وہ شراب پینے کی حالت سے جو اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے، گویا کہ ماضی کو یاد کر کے بھی اس پر وہی کیفیت یا وہ ماضی کے دنوں میں ایسی کیفیت ہی محسوس کرتا تھا۔ تو اس لیے اسی سرخ شراب کی نسبت سے دوسرے مصرعے کے اندر اس نے شراب بے خودی کے ساغر، یعنی بے خود کر دینے والی شراب کے پیالوں کو کی یاد کا ذکر جو ہے وہ، تو گویا اس کے لیے ماضی ایسے ہیں کہ وہ مطلب صہبا جیسی شراب کی کیفیت اس پر طاری کر دینے والی ہے، اور یا شراب بے خودی جو ہے اس کے جام بھر بھر پینے کے مترادف ہے۔ تو یعنی وہ ایک ایسی مستی میں چلا جاتا ہے، اسے ایسے دن جو بے خود کر دینے والے تھے، سرمستی اور خوشی کے دن تھے، اور جن کے اندر شاعر جو ہے وہ اس دنیا کے تمام غموں سے، جھمیلوں سے کٹ کر انتہائی اپنی ہی مستی کی کیفیت کے اندر زندگی بسر کرتا تھا، اور وہ دن جو ہے وہ اب اگر یاد کرتا ہے تو اس کی خواہش جو ہے وہ اب وہ ناممکن لگتا ہے، اسے حال جینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ ناصر کاظمی اس کا اظہار جو ہے وہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ تو اس لیے یہاں پر حسرت موہانی بھی اپنے دوست سے یا عاشق کی طرف سے دوست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خوبصورت دنوں کی یاد جو ہے وہ مجھے مت دلاؤ، وہ دل افروز محفلیں مجھے مت یاد کرواؤ، وہ مجھے محبوب کے وصل سے بھرے لمحے جو ہے وہ یاد نہ دلاؤ، کیونکہ جب وہاں ہر لمحہ ہر طرف خوشی خوشی تھی، زندگی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، دل جو ہے وہ شادمانیوں سے آباد تھے، چہروں پر مسرتیں تھیں، رونقیں تھیں، تو اب جو ہے وہ کیا ہے، وہ جب وہ مجھے یاد آتے ہیں تو میرا دل تڑپتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ کچھ بھی اپنے بس میں نہیں رہتا، بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ان دنوں کی یاد نہ دلائے، کیونکہ وہ یاد پھر میرے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو اختر انصاری ان جذبات کا کچھ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ اس میں ایک کرب کا پہلو ہے، ان دنوں کے ساتھ محبوب کی یادیں وابستہ ہیں جس سے وہ قطع تعلق کر چکا ہے، تو وہ قطع تعلق جو ہے اب اسے تڑپاتا ہے۔ ماضی میں اس محبوب کے ساتھ بڑی حسین یادیں ہیں، اب قطع تعلق ہی ہے، تو یہ تو اس کے لیے ایک تڑپ ہے، کرب کی کیفیت آتی ہے، وہ دن یاد کر کے اب جو ہے وہ اسے کرب محسوس ہوتا ہے۔ تو ماضی کے یہ قصے اسے پھر سے ان زمانوں میں لے جاتے ہیں جہاں وہ محبوب کے ساتھ تھا، اس کے وصل میں تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، تو ان دنوں کے ساتھ محبوب کی یادیں بھی جڑی ہیں، اور آج چونکہ وہ محبوب سے دور ہے، لہذا اسے یہ قصے سن کر وحشت آتی ہے اور خوف طاری ہوتا ہے اس پر،
اور اس کے لیے بے قراری کا سامان بنتے ہیں۔ تو اپنی تنہائی اسے اب کاٹ کھاتی ہے، اور اس لیے وہ ان خوبصورت یادوں کو پھر سے دہرانا نہیں چاہتا، اور اپنے دوست سے التجا کر رہا ہے کہ بھائی وہ گزرے ہوئے زمانے کی محفلیں جو ہے وہ اسے یاد نہ کرائے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس سے بے قرار ہوتا ہے، اور وہ پہلے ہی جو ہے وہ محبوب کی یادوں کو بلانے میں اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پا رہا ہے۔ اس کے ہم بس میں کچھ نہیں ہے، اور وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے، طرح طرح کی مصروفیتیں دیکھتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا محبوب کو بلانے میں۔ تو جاں نثار اختر جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہیں۔ تو ان یادوں سے گریز کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہو اور یادگار ہو، اور اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ حال اگر کٹھن ہو، تکلیف دہ ہو، اور مصیبتوں سے لبریز ہو، اور تمام تر آزمائشوں سے پر ہو، تو پھر اس کے اندر اپنے حال سے انسان جو ہے اس کے اندر اسے وہ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو ماضی کی یہ یادیں اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہیں، انسان کو پھر اپنے موجودہ زمانے کی مشکلات جو ہیں وہ بڑی سخت معلوم ہونے لگتی ہیں، اور وہ پھر اس کے اندر اپنے حال سے فرار کا رویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت وہ ماضی کے اندر ہی کھویا رہتا ہے، اور یہی چیز شاید جو ہے وہ پسند نہیں کر رہا ہے، اور اس لیے وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کی یادوں کا ذکر جو ہے وہ نہ چھڑے، کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے انہیں بھلانا مشکل ہو جائے، کیونکہ اس کی یاد جو ہے وہ بھلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میر تقی میر جو ہے وہ اس کیفیت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس شعر کی تشریح اور اس کی وضاحت جو ہے وہ دیکھی ہے، تو یہ آپ کی سکرین پہ اس شعر سے متعلقہ جو بھی حوالہ جاتی اشعار یہاں پہ آ سکتے ہیں وہ آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ اور جو اختر انصاری کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جاں نثار اختر کہتے ہیں کہ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہیں، اور میر تقی میر کہتے ہیں کہ اس کی یاد اتنی اچھی نہیں ہے، وہ بعد میں بھلایا نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا، تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو میسر آتی رہیں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے، انشاءاللہ بہت جلد اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔